ऑल इंडिया रेडियो के श्रीनगर, जम्मू और लेह स्टेशनों से पेश होता है हफ्तावार प्रोग्राम जेके बैंक डायरी। तज़किराए रोज़ शब और फिक्र जिंदगी जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी। वो इरादों की जमीन पर देखो कैसे खिल रहे हैं मेरी हिम्मतों के बूटे, मेरी मेहनतों के गुलशन। 17 अप्रैल और हफ्तावार जेके बैंक डायरी का आज का शुमारा लेकर हम अपने सामाईन की खिदमत में हाजिर, इसी उम्मीद के साथ कि आपके इरादों की जमीन पर भी आपकी मेहनतों के गुलशन फले और फूले। तमाम सुनने वाले कबूल फरमाए हमारा खुलूस और प्यार भरा सलाम, पुरबहार आदाब, मोहब्बत भरा सत श्री अकाल और खुशियों भरा जूले। अजीज दोस्तों, हम सब पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हम अपना और अपनों का ख्याल रखें। जैसे जेके बैंक आपके माली मामलात में आपका ख्याल रखता है, वैसे ही हम सबको सेहत के बारे में संजीदगी से जिम्मेदाराना रोल अदा करने की जरूरत है। कोविड-19 का खतरा अभी चला नहीं है, इसलिए आप सभी से इस्तिदा है कि आप कोविड-19 प्रोटोकॉल पर किसी लापरवाही के बगैर अमल करें। फेस मास्क पहने रखें, मुनासिब समाजी दूरी बरकरार रखें, हाथ और मुंह बाकायदगी से धोते रहें और वैक्सीन लगाएं। कोविड को मजीद फैलने से रोकने के लिए कोविड मुनासिब बर्ताव के इन अहम उसूलों पर अमल दरामद लाजमी है। सामीन, जे&के बैंक के एमडी और सीईओ बलदेव प्रकाश ने बैंक की फुटबॉल टीम को 2021-22 के सीजन में टाइटल जीतने पर मुबारकबाद दी। एमडी और सीईओ ने बहरीन में हाल ही में खत्म होने वाले इंटरनेशनल फ्रेंडलीज में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी के लिए बैंक के फॉरवर्ड दानिश फारूक की भी तारीफ की। बैंक के कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स में मुनक्कदा एक पुरवकार तकरीब के दौरान विनर्स ट्रॉफीज एमडी और सीईओ के हवाले की गई। इस तकरीब में प्रेसिडेंट स्पोर्ट्स एंड कल्चर सईद रईस मकबूल, वाइस प्रेसिडेंट सजाद हुसैन मलिक, इंचार्ज कल्चर एंड स्पोर्ट्स रफी अहमद मीर, मैनेजर फुटबॉल टीम तारिक अहमद भट्ट, कोच जे&के बैंक फुटबॉल टीम हिलाल रसूल और बैंक के दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। पुलिस मार्टर्स मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट 2022 में टाइटल जीतने की शानदार कामयाबी के साथ साथ बैंक की फुटबॉल टीम ने इस सीजन में 7 टूर्नामेंट्स जीते और 1 रनर्स अप का खिताब अपने नाम किया। बैंक के एकेडमी ग्रेजुएट और सीनियर टीम मेंबर दानिश फारूक का कौमी टीम में डेब्यू काफी मोटिवेटिंग साबित हुआ, जिसकी वजह से बैंक की टीम ने डोमेस्टिक सर्किट पर अपनी डोमिनेंस बरकरार रखी। शानदार कारकर्दगी के लिए टीम और दानिश को मुबारकबाद देते हुए एमडी और सीईओ ने कहा, मुझे आप सबके दरमियान आकर खुशी हुई। आप हमारे सितारे हैं। मुसलसल जीतने वाली परफॉर्मेंस पेश करने के लिए आप सब तारीफ की मुस्तहिक हैं। 7 टूर्नामेंट्स जीतना कोई छोटा फीट नहीं है। आपके जज्बे और टैलेंट को देखकर मुझे यकीन है कि हमारे चमकते सितारे पूरी दुनिया में परफॉर्म करेंगे। ऐसी ही एक मिसाल दानिश की है, जो हकीकी मानों में हमारा सफीर है। उन्होंने खिलाड़ियों को यकीन दिलाया कि बैंक फुटबॉल टीम की हर मुमकिन मदद करेगा। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि हम बैंक की टीम के लिए अपना फुटबॉल ग्राउंड बनाने पर गौर कर रहे हैं। आप सख्त मेहनत करें, जज्बे से खेलें और बैंक के परचम को हमेशा सर बुलंद रखें। प्रेसिडेंट सईद रईस मकबूल ने बैंक की शानदार मीरास को आगे बढ़ाने और अपने मदाहों और साथियों की उम्मीदों पर पूरा उतरने पर टीम को सराहा। उन्होंने मजीद कहा, हमारी फुटबॉल टीम की तारीख मुल्क भर में टाइटल जीतने से भरी पड़ी है और इसे डोमेस्टिक सर्किट में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। 1987 में फुटबॉल टीम के आगाज के बाद से हमारी फुटबॉल टीम ने बहुत से ऐसे खिलाड़ी पैदा किए जिन्होंने बड़े क्लब्स के लिए अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया है और उनमें से कुछ ने अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने का ख्वाब भी पूरा किया। हमारी फुटबॉल एकेडमी के ताजा तरीन प्रोडक्ट दानिश फारूक ने हाल ही में मुल्क के लिए डेब्यू किया और हमारे लिए फख्र का बाइस बने हैं। बैंक ने दानिश को उसके अंडर 15 दिनों से तैयार किया है और हमें उम्मीद है कि वो कौमी सतह पर भी एक सितारे के तौर पर चमकता रहेगा। सामाईन, कोविड-19 से निपटने और मुमकिना चौथी लहर की खबरों को मद्देनजर रखकर जे&के बैंक ने कोविड प्रोटोकॉल्स पर अमल दरामद की अहमियत को उजागर करने के लिए गुज़श्ता दिनों वेयर अ मास्क इनिशिएटिव का आगाज किया। बैंक की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत ले गए इस इनिशिएटिव के जरिए लोगों, खास तौर पर गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाले स्टूडेंट्स में तकरीबन 55,000 फेस मास्क तकसीम की जा रही हैं। इस हवाले से बैंक के एमडी एंड सीईओ बलदेव प्रकाश ने कहा, ये इनिशिएटिव कोविड के नए वेरिएंट्स का मंजर आम पर आना और हालिया दिनों कुछ तालीमी इदारों में कोविड के नए केसेस की खबर के तनाजुर में लिया गया है।
اور ہمیں یقین ہے کہ ویئر اے ماسک انیشیٹو کووڈ پروٹوکول پر عمل کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اس سلسلے میں عوامی حلقوں کے چند تاثرات سماعت فرمائیں۔ میں پرنسپل گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری بلزرا لاورپورہ JNK بینک کی بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے اسکول میں زیر تعلیم غریب بچوں اور بچوں کے لیے فیس ماسکس فراہم کیے ہیں۔ NIT سری نگر میں حالیہ دنوں 24 اسٹوڈنٹس کے کووڈ پازیٹیو آنے کی خبر نے پھر سے اس بات کو واضح کیا ہے کہ کووڈ کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے۔ ایسے حالات میں SOPs کو فالو کرنا لازمی بن جاتا ہے۔ اس حوالے سے میں ایک بار پھر JNK بینک کا ان کے اس صحت سے جڑے انسان دوست CSR انیشیٹو کے لیے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ Myself, Principal Higher Secondary School, Purani Mandi, Jammu. I would like to thank JK Bank for issuing disposable masks to our students. This is a good initiative for health and hygiene of the students. I, along with my staff, and also on behalf of the students who received these masks, thank JK Bank, and we would like to see in future such initiatives. Thank you very much. میں گورنمنٹ مڈل اسکول کو مناسا کی انچارج بول رہی ہوں۔ ہمارے اسکول کے بچوں کے لیے ڈسپوزیبل ماسک JK بینک کی طرف سے پرووائڈ کیے گئے ہیں۔ بچوں کی ہیلتھ اور ہائیجین کے لیے بینک کی طرف سے یہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ JK بینک آگے بھی بچوں کی ویلفیئر کے لیے اس قسم کے انیشیٹو لیتی رہے گی۔ اس کے لیے میں اپنے اسٹاف کی طرف سے JK بینک کا تھینکس کرنا چاہوں گی۔ دوستو، گورنمنٹ سپانسرڈ سکیمز کے حوالے سے جانکاری مہم کو آگے بڑھاتے ہوئے آج انچارج GSGD آفتاب شالہ بات کریں گے پرائم منسٹرز مائکرو فوڈ پروسیسنگ انٹرپرائز اسکیم کے بارے میں۔ منسٹری آف فوڈ پروسیسنگ اینڈ انڈسٹریز گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے ایک نئی اسکیم بنائی گئی ہے جس کا نام پرائم منسٹرز فارملائزیشن آف مائکرو فوڈ پروسیسنگ انٹرپرائز ہے۔ اس اسکیم کی وسادت سے لوگوں کو ٹیکنیکل اور بزنس سپورٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے اس منسٹری کی طرف سے ان لوگوں کو جو مائکرو فوڈ پروسیسنگ انٹرپرائزز میں آلریڈی انوالوڈ ہے۔ بینکس لون دیتے ہیں اور گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے اس میں سبسڈی پرووائڈ کی جاتی ہے۔ اس اسکیم میں گورنمنٹ آف انڈیا نے اسٹیٹس اور یونین ٹیریٹریز کی سپورٹ کے ساتھ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک پروڈکٹ کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور وہ چنا گیا ہے اس بیسس پہ کہ اس پروڈکٹ کی جو را میٹیریل کی اویلیبلٹی ہے وہ اس ڈسٹرکٹ میں اچھی خاصی ہے۔ تو ان پروڈکٹس کو لے کے کس قسم کی ایکٹیویٹی کوئی کرتا ہے، اس میں وہ گریڈنگ آف دیٹ فوڈ پروڈکٹ کر سکتے ہیں، سارٹنگ کر سکتے ہیں، پروسیسنگ کر سکتے ہیں، پیکیجنگ پہ کام کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ ٹیسٹنگ لیبارٹریز بھی اس کے ایمبٹ میں آتے ہیں۔ اس میں لون دیا جاتا ہے ایک انڈیویجول کو بھی یا گروپس کو بھی، سیلف ہیلپ گروپس کو بھی، لیکن اس کے لیے کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں ایلیجیبل ہونے کے لیے۔ جیسے جو یہ بندہ آ رہا ہے پریفریبلی اگر اس کا اس پرٹیکولر ڈسٹرکٹ میں اس پروڈکٹ کا آلریڈی کوئی ایگزسٹنگ مائکرو فوڈ پروسیسنگ یونٹ چل رہا ہے یا اسے نیا یونٹ کھولنا ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنی چاہیے اسٹیٹ لیول اپ گریڈیشن پلان میں۔ وہ کمیٹی ہوتی ہے جو ہر UT میں یا ہر اسٹیٹ میں بنائی گئی ہے، جس میں یہاں جموں کشمیر کے لیے ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کو چنا گیا ہے اس کا نوڈل ڈپارٹمنٹ۔ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہونی چاہیے کہ جو ایکٹیویٹی جو فوڈ پروڈکٹ جس کے لیے پروسیسنگ کرنا چاہتے جس ڈسٹرکٹ میں کرنا چاہیے وہ اسی ڈسٹرکٹ کا آئیڈینٹیفائڈ ون ڈسٹرکٹ ون پروڈکٹ ہونا چاہیے۔ یہ جو یونٹ بنے گا یہ روزگار فراہم کرنا چاہیے کم سے کم 10 لوگوں کو۔ اس یونٹ کی جو اونرشپ رائٹس ہے وہ اسی انٹرپرینیور کی ہونی چاہیے، اور اس میں منیمم ایجوکیشنل کوالیفیکیشن بھی رکھی گئی ہے جو کہ 8th پاس ہے، اور منیمم ایج رکھی گئی ہے 18 سال۔ اور ایک اور چیز، ایک فیملی میں ایک ہی بندے کو اس اسکیم میں لون دیا جائے گا۔ یہ موٹا موٹی کچھ ایسی شرائط ہیں جن کی بیسس پہ بندہ ایلیجیبل ہو سکتا ہے اس اسکیم میں اگر وہ باقی کنڈیشنز کو فلفل کرتا ہے۔ اس میں ایک انڈیویجول اگر آتا ہے تو انہیں 35% سبسڈی ملتی ہے ٹوٹل پروجیکٹ کاسٹ پہ، جو 10 لاکھ سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ مان لیجئے اگر کسی کا 1 کروڑ روپے پروجیکٹ ہے تو انہیں 1 کروڑ روپے لون تو ملے گا، لیکن 1 کروڑ کی 35% کے حساب سے سبسڈی 35 لاکھ روپے بنتی ہے، انہیں سبسڈی صرف 10 لاکھ روپے ملے گی، کیونکہ اس میں سبسڈی کا کیپ 10 لاکھ روپے لگایا گیا ہے۔ اس اسکیم کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ اگر آپ یہ لون جموں کشمیر بینک سے لیتے ہیں تو
اس میں آپ کو پرائمری سیکیورٹی تو ہوتی ہے، لیکن اگر یہ لون 10 لاکھ روپے تک لیتے ہیں تو اس میں کوئی بھی کولیٹرل سیکیورٹی نہیں ہوگی، بلکہ اس میں کریڈٹ گارنٹی کور دیا جائے گا۔ اور اگر یہ لون آپ 10 لاکھ سے زیادہ 15 لاکھ روپے تک لیتے ہیں تو اس میں کسٹمر کو آپشن دیا جاتا ہے کہ کولیٹرل سیکیورٹی کی صورت میں وہ تھرڈ پارٹی گارنٹی بھی دے سکتے ہیں یا مارٹگیج بھی دے سکتے ہیں، یا چاہے تو وہ کریڈٹ گارنٹی کور بھی لے سکتے ہیں۔ اور 15 لاکھ سے زائد لون اگر ہوگا تو اس میں انہیں تھرڈ پارٹی گارنٹی کور کے ساتھ ساتھ مارٹگیج بھی آفر کرنا پڑتا ہے۔ اس میں چند لوگ جڑ سکتے ہیں اور ایک گروپ بنا کے بھی وہ اس اسکیم کا فائدہ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوال یہ آتا ہے کہ ہم اس اسکیم کے لیے کیسے اپلائی کریں۔ اپلائی کرنے کے لیے جو بھی ایپلیکینٹ ہوگا آن لائن پورٹل کے تھرو اپلائی کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ ہے pmfme.mofpi.gov.in۔ اس ویب سائٹ پہ جا کے ایک ایپلیکنٹ اپلائی کر سکتا ہے۔ انہیں اگر کسی بھی قسم کی کوئی دقت ہے تو جو اسٹیٹ لیول یا یوٹی لیول ٹیکنیکل کمیٹی کے جو فیلڈ ممبرز ہے وہ ایک ہیلپنگ ہینڈ پرووائڈ کر سکتے ہیں ان ایپلیکنٹس کو۔ وہ ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کے ہوتے ہیں، وہ ان کو پروجیکٹ رپورٹ بنانے میں ان کی ہیلپ کریں گے، آن لائن اپلائی کرنے میں ان کی ہیلپ کریں گے۔ اس کے بعد یہ کیس جائے گا ڈسٹرکٹ لیول کمیٹی کو، جس کے ہیڈ ڈی سی صاحب بھی ہو سکتے ہیں یا کئی جگہ اس میں اسٹیٹ لیول نوڈل ایجنسی کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس میں پاس ہونے کے بعد یہ کیس بینک پہ پہنچے گا۔ ایک ایڈوانٹیج انہیں یہ ہے کہ وہ اپنی برانچ خود چوز کر سکتے ہیں ایپلیکینٹ۔ اس میں اور بھی کچھ شرائط ہیں، اس کے لیے آپ اپنی نزدیکی برانچ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، آپ ہیلپ لائن پہ کال کر سکتے ہیں، آپ ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ یا گورنمنٹ آف انڈیا کی PMFME ویب سائٹ پہ جا کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز باقی دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، ہم اپنے معزز گاہکوں کو اور خصوصاً پسماندہ طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ نہایت ہی کم پریمیم کی انشورنس اسکیمز یعنی پردھان منتری جیون جیوتی بیمہ یوجنا PMJJBY اور پردھان منتری سرکشا بیمہ یوجنا PMSBY دستیاب رکھی گئی ہیں۔ PMJJBY یہ اسکیم 18 سے 50 سال تک کے افراد کے لیے دستیاب رکھی گئی ہے۔ اس اسکیم کے تحت سالانہ محض 330 روپے پریمیم کے عوض صارف کے فوت ہونے کی صورت میں صارف کے لواحقین 2 لاکھ روپے کے حقدار ہوں گے۔ اس اسکیم کا پریمیم صارف کے اکاؤنٹ سے سالانہ از خود ڈیڈکٹ کیا جائے گا۔ PMSBY یہ اسکیم سماج کے کم آمدنی والے طبقے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس اسکیم کے مطابق ہر گراہک کو کسی بھی حادثے میں خدا نخواستہ جزوی طور پر معذور ہونے پر 1 لاکھ روپے کی امداد دی جائے گی اور مکمل طور پر معذور ہونے پر 2 لاکھ روپے کا انشورنس کور محض 12 روپے سالانہ پریمیم کے عوض دیا جائے گا۔ 18 سے 17 سال کی عمر کے افراد اس اسکیم کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں بشرطے کہ ان کا بینک میں اکاؤنٹ ہو۔ 12 روپے کا پریمیم ہر سال کھاتے دار کے اکاؤنٹ سے از خود ڈیڈکٹ کیا جائے گا۔ چونکہ ان اسکیموں کے ذریعے حکومت کی طرف سے بہت ہی کم پریمیم پر ایک اچھا خاصا انشورنس کور دستیاب رکھا گیا ہے، آپ سے استدعا ہے کہ وقت کی ضرورتوں خاص کر کے کووڈ-19 جیسی صورتحال کو زیر نظر رکھتے ہوئے ان سماجی تحفظ اسکیموں کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اور اب آج کے انعامی سوال کی باری۔ دوستو، 10 اپریل کے شمارے میں ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ J&K بینک گولڈ کرنٹ اکاؤنٹ میں ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے ایک دن میں کیش وڈرالز کی لمٹ کتنی ہے؟ آپ کے آپشنز تھے 1 لاکھ، 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے 1 لاکھ۔ دوستو، اس حوالے سے ہمیں کافی سارے ای میل موصول ہوئے اور لکی ڈرا کے ذریعے چنے گئے آج کے ہمارے 3 ونرز ہیں۔ کشمیر ڈویژن سے پروینہ اپل ستھو سری نگر، جموں ڈویژن سے جاوید اقبال ماہور ریاسی، اور لداخ سے کونچک گیلسن ولیج ڈومکر لہ۔ انعام جیتنے والے سبھی دوستوں کو J&K بینک کی طرف سے یہ انعام بہت بہت مبارک۔ اور اب آج کا انعامی سوال۔ دوستو، آپ کو بتانا ہوگا کہ پردھان منتری سرکشا بیمہ یوجنا کا سالانہ پریمیم کتنا ہے۔ آپ کے آپشنز ہے 16 روپے، 26 روپے یا 12 روپے۔ آپ کے جوابات ہمیں 20 اپریل 2022 بدوار شام 5 بجے تک ای میل کے ذریعے پہنچ جانے چاہیے۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے jkbankdiary@jkbmail.com۔ تو لیتے ہیں آپ سے رخصت اگلی سنڈے تک، جب تک کے لیے آپ کا اور ہمارا اللہ نگہبان۔ ابھی آپ سن رہے تھے JK بینک ڈائری، پیشکش کارپوریٹ کمیونیکیشنز ڈپارٹمنٹ، جموں کشمیر بینک۔ یہی اس بزم یاراں میں بہت ملتی ہے آگاہی، مسائل کا تصور بھی مسائل کی شناسائی، یہ مقام ہم سری ہے
और अदाएं रहे बरी। जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी।